السلام علیکم دوستو، پیدل حج کرنے کا بھارت کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے شہاب چتور نامی ایک بندہ پیدل حج کو کیا نکل گیا، لوگوں نے پیدل حج کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس میری نیت ہے اور میں نکل رہا ہوں، میری نیت ہے اور میں نکل رہا ہوں، میرے واسطے دعا کرو، اس طرح سے باتیں بنا کر بہت سارے لوگ پیدل حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ کچھ اس میں تو ایسے ہیں جو 15 دن میں غائب ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جو 2 مہینے میں غائب ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو 2-3 مہینہ چل کر غائب ہو گئے۔ بہرحال وہ تو مرد تھے، لیکن اب مہاراشٹر کے پال گھر سے ایک لڑکی، ایک عورت جو کہ شادی شدہ ہے، وہ پیدل حج کی نیت سے نکلی ہے، اور اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر وہ بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کر کے ڈال رہی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس پر کومنٹس کر رہے تھے، تو ثنا انصاری نے اپنے کومنٹ سیکشن کو بند کر دیا۔ بہرحال یہ ہماری بہن ثنا انصاری پیدل حج کے لیے نکلی ہے۔ کچھ باتیں ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں، پیدل حج کرنا بہت اچھا لگتا ہے، استقبال ہوتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں، سیلفیاں لی جاتی ہے، نیوز والے آتے ہیں، بہت سارے بندے ساتھ میں چلتے ہیں، پھولوں کی بارش کی جاتی ہے، گل پوشی ہوتی ہے، دعائیں دی جاتی ہے، گلے لگایا جاتا ہے، خوب واہوائی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے چلنے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ مربوط کیا ہے، جوڑ دیا ہے کہ جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ حج کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا ہے جو حج کے راستے کی، یعنی کہ مکمل سامان سفر اور ذات راہ کی استطاعت رکھتا ہے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے۔ اب جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال دولت ہے، وہ حج کی ادائیگی کے لیے نکل رہے ہیں اور نکل سکتے ہیں، لیکن یہ جو پیدل جو حج کے لیے نکل رہے ہیں، کیا ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدل حج کرنے کی تلقین نہیں دی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اور سفر کے اندر بندہ سواری کا استعمال کرتا ہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا ہے وہ سواری کے اوپر فرمایا ہے، پیدل نہیں فرمایا ہے۔ پیدل حج کرنے کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے آئے ہیں جو مکہ مکرمہ یا اس کے اطراف میں رہتے ہیں، کہ ان لوگوں کا پیدل حج کرنا ہی افضل ہے۔ لیکن جو لوگ باہر سے آنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے پیدل حج کرنا نہ حکم ہے اور نہ شریعت نے اس چیز کو حج کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ثنا انصاری بہن جو کہتی ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے، اب میں نکل گئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور واقعی میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، آپ اس کے انسٹاگرام کو دیکھیے۔ چلو، یہ کہہ رہی ہے کہ میری نیت صاف ہے، میں حج کے لیے جا رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں، اور صحیح بات، ایک عورت کا اکیلے سفر حج کے لیے نکلنا، حج یاترا کے لیے نکلنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، کیا ثنا انصاری کے ساتھ کوئی محرم ہے؟ تو ثنا انصاری اپنے ایک ویڈیو میں آ کر کہتی کہ ہاں، میرے ساتھ میرے شوہر ہے جو کہ محرم ہے۔ آپ پہلے ویڈیو سن لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ مجھے بہت سے کمنٹ، بہت سے میسج آ رہے ہیں کہ ایک اکیلی لیڈیز کیسے حج کر سکتی ہے، ایک اکیلی لیڈیز کیسے جا سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے سوال غلط نہیں ہیں، آپ لوگوں کے سوال سب صحیح ہے، بٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے محرم میرے ساتھ میں ہیں، وہ بھی میرے ساتھ 2025 کی حج کریں گے انشاءاللہ۔ میں چل کے جا رہی ہوں اکیلے، میں نے نیت کی تھی، میں نیک کام کے لیے نکلی ہوں، اللہ کے گھر جانے کے لیے نکلی ہوں۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کریے، میرے لیے کوئی مشکل کھڑی مت کریے۔ میں بہت دل سے اللہ کے گھر پہ جانا چاہتی ہوں، میں نے نیت کی ہوں، اور میرے محرم میرے ساتھ میں ہیں، وہ چل کے نہیں جا رہے، صرف چل کے میں جا رہی ہوں، بٹ وہ میرے ساتھ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریے کہ میں میری منزل تک پہنچ۔ دوستو، ثنا انصاری کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر بھی ہے، انہوں نے تو پیدل حج کا ارادہ نہیں کیا، وہ فلائٹ سے بھی آ سکتے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن میں نے تو ارادہ کیا ہے۔
اس بات کے اندر کوئی دم نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ ثنا انصاری کے ساتھ اس کا شوہر بھی چل رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ ثنا انصاری کو آپ دیکھیے روڈ کے اوپر پیدل یاترا کر رہی ہے، اس کے ساتھ مرد کندھے سے کندھا لگا کر چل رہے ہیں۔ کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ کوئی عورت بالکل آدھے فٹ کے ڈسٹینس پر یا کچھ انچ کے ڈسٹینس کے اوپر مردوں کے ساتھ چلے؟ پھر آپ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ جہاں کہیں رک رہی ہے بہت سارے مدر حضرات اس کے بازو میں کھڑے رہ کر اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ ثنا انصاری جی، آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا محرم آپ کے ساتھ ہے، تو ابھی تک ویڈیو میں یا فوٹو میں آپ کا محرم آپ کے ساتھ نظر کیوں نہیں آیا؟ سارے غیر محرم ہی آپ کے ساتھ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ سفر حج کے اندر آپ حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے پاکستان جاؤں گی، وہاں سے ایران جاؤں گی، وہاں سے کویت جاؤں گی، وہاں سے عراق جاؤں گی، وہاں سے سعودی عرب جاؤں گی، اتنا آسان ہے؟ کیا آپ نے ڈاکومنٹری کمپلیٹ کر لی ہے؟ شہاب بھائی نے ساری ڈاکومنٹری کمپلیٹ کر لی تھی، اس کے باوجود ان کو اتنی دقت آئی کہ جب وہ پاکستان میں داخل ہوئے تو پاکستان میں ان کو پیدل نہیں چلنے دیا گیا، ان کو پاکستان سے ہوائی اڈے سے اڑا کر سیدھا ایران بھیج دیا گیا، کیونکہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس تماشے کو قبول نہیں کیے۔ بہرحال شہاب چتور کی نیت اچھی تھی، صاف تھی، اس نے ساری چیزوں کا انتظام کر لیا تھا، ہر کنٹری کی ایمبیسی سے اس نے ویزا حاصل کر لیا تھا، پرمیشن حاصل کر لیا تھا، ساری ڈاکومنٹری مضبوط اور کمپلیٹ کر لی تھی۔ لیکن ثنا انصاری جی، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، آپ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں، آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے۔ تو کیا آپ نے ڈاکومنٹری کمپلیٹ کر لی؟ کیا آپ نے انڈین ایمبیسی سے بات کی؟ کیا آپ نے پاکستان ایمبیسی سے بات کی؟ آپ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر کویت، ایران، عراق کا نام دیا، کیا آپ نے ان کے ایمبیسی سے بات کر لیے؟ آپ کے ایجنٹ کون ہے؟ آپ کے وکیل کون ہے؟ کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس؟ اور کتنا پیسہ لے کر آپ اپنے ساتھ میں نکل رہی ہیں؟ یہ ساری جو ٹیکنیکل جو باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ابھی تک ہوا میں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ثنا انصاری پاس۔ اور ثنا انصاری جو ویڈیو میں آ کر جو باتیں بتا رہی ہے تو اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ایک نارمل گھر کی لڑکی ہے، ایک لوور کلاس فیملی سے آتی ہے، اور اس کی باتوں میں اتنا دم بھی نہیں ہے۔ جو بندہ کسی بڑے عزم کے لیے نکلتا ہے نا، وہ بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ لڑکا، وہ بندہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، ویل کوالیفائڈ ہوتا ہے، اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ آگے جا کے کچھ کرے گا۔ لیکن ثنا انصاری کو اور اس کی باتوں کو سن کر یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑی دماغ سے پیدل ہے یا تھوڑی ہمجیکل ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑے کم دماغ والے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو ٹھان لیتے ہیں اور اس چیز کو کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ثنا انصاری کی ذہنیت بھی میں بلیم نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں ثنا انصاری کی ذہنیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ اب یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں ہمارے جو شائقین ہیں، جو ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کو ایک بات بتا دوں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، آپ حج کو جاؤ، آپ جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، پیدل حج کرو، پیدل عمرے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کا جو بھی عمل ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، اور ہم اس کی داد و تحسین دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی عمل شب ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، یا پھر یوں ہی بس ذہن میں آیا اور نکل دیا، دماغ میں آیا، کل رات کو کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھانے بعد بستر پر لیٹا، میرے ذہن میں آ گیا کہ میں کل پیدل عمرے کے لیے نکلوں گا یا کل پیدل حج یاترا کے لیے نکلوں گا، اور میں نکل گیا۔ اس طرح کی جو یوں ہی خیالات جو آتے ہیں آپ کے ذہن میں، اور اس خیالات کو لے کر آپ نکلو گے اور شریعت کے کسی رکن کا مذاق بنا دیں گے تو ہمیں بولنا پڑے گا، ہم برا نہیں کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو درست فرمائے، صحیح فرمائے، آپ کی نیت کے مطابق آپ کے ساتھ کیا ہو، فیصلہ ہو، نیت کے مطابق آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو۔ لیکن ثنا انصاری جی، میں بھی آپ کو یہی رائے دوں گا، میں نے ابھی مفتاحی صاحب کا بھی ایک ویڈیو دیکھا، مفتاحی صاحب نے بھی آپ کو بہت اچھے انداز کے اندر یہ نصیحت کی ہے کہ بہن، اس طرح کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، اور اگر آپ نے نیت کی ہے تو آپ نیت بدل بھی سکتی ہیں، اگر آپ نے نظر مانی ہے تو نظر کو آپ توڑ کر اس کا کفارہ بھی ادا کر سکتی ہیں۔ آپ نے اگر نظر مانی کہ میں پیدل حج کروں گی، تو وہ آپ مجھے مسئلہ بتائے کہ آپ نے نظر کیوں مانی ہے، نظر اگر آپ نے مانی ہے تو کیوں مانی ہے، کیا وہ نظر صحیح ہوئی بھی نہیں، اور اگر وہ نظر صحیح ہو گئی ہے تو آپ نظر کو توڑ کر اس کا کفارہ بھی ادا کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو محرم کی جو بات کی، یہ کسی بھی عالم اور مولوی اور مفتی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔
آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ میرا محرم ہے، پر کسی فوٹو میں کسی ویڈیو میں آپ کے محرم آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہے، سارے غیر محرم آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے جو پرسنل ویڈیو بنایا اس میں بھی آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نظر نہیں آئے۔ تیسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے شوہر وہ فلائٹ سے بھی آ سکتے ہیں، تو یہ بھائی کون سی بات ہوئی؟ محرم کا ساتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بازو میں ہونا اور آپ کے بغل میں ہونا اور آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہونا، آپ کے شانہ بشانہ قدم بقدم اس کا ہونا، اس کو بولتے ہیں ساتھ ہونا۔ آپ یہ کہوں گے کہ میں تو پیدل جا رہی ہوں اور میرے شوہر آسمان میں اڑ کر آ رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی نا، اور اس کو رفاقت نہیں کہتے ہیں۔ عورت کے ساتھ جو محرم کا ہونا ہے وہ ہر حالت میں عورت کے ساتھ ہو، چاہے وہ راستے میں ہو یا سواری میں ہو یا روم میں ہو، ہر چیز کے اندر، ہر سفر کے اندر محرم کا ساتھ میں ہونا، یہ محرم کا ساتھ میں ہونا کہلائے گا۔ آپ یہ کہوں گی کہ میں زمین سے چل رہی ہوں اور میرا شوہر آسمان میں اڑ کر آ رہا ہے ہوائی جہاز سے، تو اس کو محرم ساتھ ہونا نہیں کہتے۔ بہرحال میری پیاری بہن ثنا انصاری، آپ کی نیت کو سلام ہے، لیکن آپ کا جو عمل ہے یہ شریعت کے دائرے میں بالکل فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کو حکم دیتا ہوں، ایک بھائی ہونے کے ناطے آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں، اور جتنا خرچہ آپ کو یہ پیدل چلنے میں آ رہا ہے نا، اتنا خرچ آپ غریبوں کے اوپر خرچ کریں، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر آپ خرچ کریں، اور یتیموں اور بیواؤں کے گھر کا چولہا جلائے، اس کا ثواب آپ کو حج اور عمرہ کرنے سے زیادہ ملے گا۔ کون سا حج؟ یہ پیدل والا۔ دوسری بات، آپ جو کہہ رہے ہو نا میں کویت جاؤں گی، مکہ جا اپنے، اور دوسری بات آپ جو یہ کہہ رہی ہو کہ میں پاکستان جاؤں گی، پاکستان کے حالات بڑے نازک ہے، بڑے خطرناک ہے، کیا آپ کو پاکستان کی پرمیشن ملے گی؟ وہ ایک بندی پبجی کھیلتے کھیلتے انڈیا کے اندر آئی تھی، اس کا کتنا وابلہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، وہاں سے بہت سارے رولز جو بہت اسٹرکٹ کر دی تھے۔ اور ثنا جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ یہاں سے پاکستان جاؤ گی، کیا پاکستان والوں سے آپ کی بات ہوئی؟ کیا آپ پاکستان کے بارڈر کراس کر سکتی؟ پاکستان ایمبیسی والوں سے آپ کی بات ہوئی؟ انہوں نے آپ کو ویزا دیا؟ انہوں نے آپ کو پرمیشن دی؟ نہیں دی۔ اس کے بعد آپ عراق، کویت، ایران کی بات کر رہی ہو، کیا وہاں کے لوگوں نے آپ کو پرمیشن دی ہے؟ کیا آپ نے ان کو لیٹر بھیجا ہے؟ یا بس یوں ہی ہوا میں، بس رات میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شوہر کے بغل کے اندر، اور پیار محبت کی باتوں کے اندر آپ کے دل میں آیا کہ مجھے پیدل حج کے لیے نکلنا ہے، اور آپ کے شوہر نے بولا جی بیگم جائیے؟ ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ جی۔ اس لیے میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ہماری اس بہن سے درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں اور آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ حدیث آپ کو بتا دوں، عورت جب اکیلی باہر کو نکلتی نا، ایک شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ اس کو ورکلاتا رہتا ہے، اور جو جنسی بھیڑیے ہوتے ہیں نا، ان کی نظروں کو اس عورت پر مقبول کراتا ہے۔ تو عورت کا باہر نکلنا ہی یہ سب سے خطرناک ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے عمل سے دو چیزوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک تو شریعت کا بہت اہم رکن ہے حج کو آپ بدنام کر رہے ہیں، اور دوسری عورت کو گھر میں رہنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنے گھر کے کونے میں رہنے اور ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھنا اس کی باجماعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھپایا ہے، اور عورت کو چھپانے کے اندر ہی عورت کی عزت ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی عورت کے پاس بہت مال اور دولت ہے کہ وہ صاحب نصاب بن گئی ہے، وہ زکاتیں ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتی مطلب کہ اللہ نے اس پر لاگو ہی نہیں کیا ہے، اس کے اوپر حج اور عمرہ واجب ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی پابندی لگائی ہے اور اتنا احتیاط کرایا ہے عورت کی، اتنا احتیاط دیا ہے عورت کے بارے میں کہ پیسہ ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، لیکن محرم نہیں ہے، تو وہ بندی اللہ کے تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے مجاز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے میری بہن ثنا انصاری، آپ کسی مدرسے میں جاؤ، کسی عالمہ سے ملو اور ذرا دین کو سیکھو اور دین کو سمجھو، اس کے بعد کیا کرو؟ عمل کرو۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے سفر کو ختم کر جلد سے جلد اپنے گھر واپس پہنچ جاؤ۔ دوستو، میں نے جو ثنا انصاری کو جو رائے دی ہے، جو نصیحت دی ہے، اس کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔